اللہ کے رسول کا ایک واقعہ موجود ہے، پوری زندگی حضور نے نماز کے بعد دعا نہیں کی، کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا نہ دعا کی، ضرورت ہی نہیں تھی، نماز میں کرتے تھے۔ 7 جگہ حضور نے نماز کے اندر سن لیں، آپ بھی کرنا شروع کریں، اور اس کے لیے کوئی عبادت رکھنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کے دل میں آئے میرے طرف سے سن لیں۔ آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، آپ کو اور اسی میں اور اپنی زبان میں، یہ بھی چھوڑیں کہ عربی ہے یا نہیں، نماز کے اندر اپنی زبان میں روئے کہ مولا رحم فرما، ہمارا یہ مسئلہ شروع میں ہی حضور نے کیا، رکوع میں کیے تسبیح کے ساتھ، سمع اللہ لمن حمدہ کو کھڑے سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان، تشہد میں، 7 جگہ آتی ہیں جس میں حضور دعا، اور 2 تو آپ نہ بلائے، سجدہ جب کرے فرض نماز ہو سنت ہو کوئی، سبحان ربی الاعلیٰ کیا کرنا میری بچیوں بہنوں خدا کے لیے، وہاں ہی سر رکھے نا، جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا آدمی محنت کرنے کے لیے، آپ خدا کے سامنے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں پڑتا، اب اس سے زیادہ عاجزی کیا کرے گا؟ فَقَامِنٌ يُسْتَجَابَ لَهُ، حضور نے فرمایا یہ گارنٹی ہے کہ اس وقت جو مانگے گا وہ دیا جائے گا۔ دعا میں زور لگا دو، وہاں جو مانگنا نا، آپ کو جو پریشانی، ہمارے اتنے بڑے عالم تھے کٹڑ اہل حدیث ظاہری جنہیں کہتے امام ابن حزم سفین نے، انہوں نے کہا یہ کس دین میں آیا کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے؟ نماز کے اندر دکھاؤ ہوا ہے تو حدیث، صرف الحمد شریف اور سورت نہیں ہم بدل سکتے، وہ عربی میں پڑھنی پڑے، باقی ہر جگہ نا اپنی زبان میں، پنجابی میں، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، نثر میں، نظم میں، جس طرح آپ کو رونا آئے نا سجدہ۔ اور دوسری بات جب اتحیات آخری ہوتا تھا درود شریف پڑھنے کے بعد حضور کہتے سلام سے پہلے زور لگا لو، جتنی پڑھنی ہے نا مانگ لو۔ اور امام ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی کہ کوئی شخص کسی آدمی سے ملنے جائے، اس سے کام ہو، اس وقت تو بات نہ کرے، جب السلام علیکم کہہ کر رخصت ہو پھر منہ کر کے آوازیں دیتا رہے، چودھری صاحب میں نے یہ مانگنا، بیوقوف اس وقت مانگتا جب پاس بیٹھا، جب بندوں سے کٹ گیا اللہ اکبر کسی طرف دیکھ نہیں سکتا، السلام علیکم تک پہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا۔ یہ 2 موقع تو آپ ان 7 میں سے یاد رکھیں کہ سجدہ اور آخری اتحیہ، آپ شروع میں اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر بھی کبھی ویسے ہی قنوت نازلہ پڑھیں، دوسری رکعت میں رکوع نہ جانا بھی، الحمد شریف پڑھی سورت ہاتھ اٹھا لیں، دعائیں کی، پھر رکوع میں تیسرا، سیدھے کھڑے ہو کر چوتھا، سجدے میں 5واں، درمیان میں 6واں، اور پھر آخری اتحیات میں 7واں، 7 مقام پر ابن قیم رحمۃ اللہ سارے حدیثوں کے حوالے دے دیے۔ اسی لیے حضور کی نماز اللہ سے بات ہوتی ہے، رٹی بات نہیں، اپنی باتیں کرتے تھے کہ اللہ میری یہ حاجت کا ضرورت ہے، وہ ہم نے گم کر دی، اس لیے پھر طبیعت مجبور کرتی ہے کہ کم مانگیں، وہ بعد میں کثر پوری کرتی، بعد میں کوئی حوالہ نہیں ہے، بعد میں ذکر اذکار کریں، دعائیں نماز میں کریں آپ۔